کائنات میں جتنے بھی اسباب ہیں وہ ایک سبب کی حیثیت رکھتے ہیں. جتنے بھی اسباب ہیں وعلیکم السلام وہ ایک سبب کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے، جیسے ابھی آیات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب ان کے ساتھ دوسرا عنصر ملتا ہے تو شف بن جاتے ہیں. پھر عمل کرتے ہیں، اور وہ دوسرا عنصر جو اللہ نے قرار دیا ہے، یہ تکوینی شفاعت کی بات کر رہا ہوں، یعنی کام ہونا دو سے مل کر. ایک سبب یہ ظاہری اسباب جو بھی ہیں ہوتے ہیں، دوسرا سبب اس کے ساتھ جڑتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا چاہنا. کھانا آپ کو آیا آپ کی بھوک مٹا سکتا ہے، آپ کو سیراب کر سکتا ہے، آپ کو سیر کر سکتا ہے. یہ ایک عنصر ہے. اللہ نے یوں کہا ہے کہ کھانا آپ کو سیر نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کی ساتھ چاہت اس میں شامل نہ ہو کہ آپ سیر ہو جائیں. پانی آپ کو سیراب نہیں کرتا ہے، اس کی چاہت ملتی ہے تو پھر آپ سیراب ہوتے ہیں. دوا سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں، دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. صرف دوا کے ساتھ اس کا چاہنا ملتا ہے تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صرف ایک عنصر یعنی سبب مادی کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس چیز کو جو ہے صرف اپنی طرف نسبت دی ہے. کیا کہا ہے خدا کریم نے کہ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے.